کا پیغام انسانیت کے نام۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اسلام کامل اور مکمل بنا کر نازل فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری نبی کے طور پر ساری دنیا کا نبی بنا کر بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، اور آپ کی نبوت تمام دنیا کے لیے ہے، چاہے آدمی کہیں کا رہنے والا ہو۔ آخرت کی نجات اور کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی توحید کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنایا۔ لہٰذا آپ کی تعلیمات جن لوگوں نے بھی اس کو اپنایا اور عمل کیا، وہ انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر ہو، انڈیویجول ہو یا کلیکٹیو لائف ہو، ہر ایک جگہ سکون، امن، اطمینان اور راحت دیکھا گیا۔ انفرادی زندگیوں میں لوگوں کو وہ سکون نصیب ہوا اور ہوگا اور ہوتا رہے گا جس کا وہ اس سے پہلے یا اس کے علاوہ کوئی تصور نہیں کر سکتے۔ یہ اسلام کی برکت ہے۔ اور اجتماعی مسائل میں سوسائٹی، کمیونٹی پرسکون زندگی گزار سکے گی۔ اس کے لیے حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام، جس کو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے بیشتر مسائل اور احکام سے متعلق یہ احادیث ذخیرہ حدیث سے جمع کر کے موتیوں کی شکل میں ایک جگہ جوڑا ہے، تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں ہم تک پہنچ سکیں۔ اس میں مختلف ابواب کی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر باب کے تحت، ہر چیپٹر کے تحت جو ضروری احکام ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں، تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔ اس میں ہمارے سامنے اس وقت جو باب چل رہا ہے، جس کا پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے تذکرہ کیا، وہ ہے اسلام میں جرم اور مجرم کا جو تصور دیا گیا وہ، اور اسلام نے جرم کی روک تھام کے لیے کیا کام کیا، اور اسی طرح سے اگر کوئی مجرم ہو تو اس کے لیے کیا سزائیں رکھی گئیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام مجرم کو سزا دینے سے پہلے جرم کو ختم کرنا چاہتا ہے، یا اس کو ریڈیوس کر رہا ہے، تاکہ وہ روٹس جو اس جرم کی طرف لے جاتے ہوں اس روٹ کو کاٹ دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ تو اسلام نے جرم کی خود حوصلہ شکنی کی ہے مجرم سے پہلے، اور وہ راستے جو اس مجرم کی طرف یا اس کام کی طرف لے جانے والے ہیں ان پر پابندیاں لگا دی گئیں۔ اب اگر کوئی آدمی اسلامی پابندیوں کا خیال نہ رکھے اور اس سے جرم سرزد ہو جائے تو پھر اس کو عقل کہتی ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے۔ ایک آدمی کی ضروریات بیت المال سے پوری ہو رہی ہیں، اس کے لیے سیکیورٹی کا انتظام ہے، اس کے لیے بینیفٹ کا انتظام ہے، اس کے بچوں کے لیے چائلڈ بینیفٹ کا تصور موجود ہے اسلامی شریعت میں۔ حضرت عمر نے بچوں کے لیے روزینہ مقرر کیا تھا، جس کو آج کل مغربی اصطلاح میں چائلڈ بینیفٹ کہا جاتا ہے۔ کبھی ہمارے معززین چاہے دنیا کے کسی حصے میں پروگرام دیکھ رہے ہوں، چاہے وہ کینیڈا کے ہوں یا یورپ کے ہوں، کم سے کم ان کو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ چائلڈ بینیفٹ جو آپ کو مل رہا ہے، کہاں سے یہ شروع ہوا، کس نے اس کو انٹروڈیوس کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بچوں کا روزینہ شروع کیا گیا، اور اس میں پہلا قانون ایسے بنایا گیا کہ بچہ جب تک ماں کے دودھ پر ہے، بریسٹ فیڈنگ،
تو اس وقت اس کو الگ سے وظیفہ نہیں دیا جائے گا، اور جب ماں کا دودھ وہ چھوڑ دے تو پھر ہم اس کو وظیفہ دیں گے۔ مگر انہیں اطلاع دی گئی کہ کچھ مائیں اپنے بچوں پر زیادتی کر رہی ہیں اور وقت سے پہلے دودھ چھڑانا چاہتی ہیں تاکہ بینیفٹ شروع ہو جائے، تو حضرت عمر کے سوچنے کا انداز دیکھیں، اور خلیفہ، حکمران، ذمہ دار کو اس طرح بیدار مغز ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا اس سے تو بچوں کی صحت ڈیمیج ہو جائے گی، ہیلتھ پر اثر پڑے گا ان کے، کہ ان سے ٹائم سے پہلے اگر دودھ ان کو اسٹاپ کیا جائے ساری صحت خراب ہوگی۔ اس کے بجائے انہوں نے اپنے خود قانون میں یہ تبدیلی کی کہ آئندہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسی دن سے وظیفہ ہم شروع کر دیں، تاکہ کوئی ماں کسی بچے پر ظلم نہ کرے کہ بینیفٹ لینے کے لیے، وظیفہ لینے کے لیے وقت سے پہلے دودھ چھڑانا پڑے۔ پہلے دن سے آپ حقدار ہیں اس کے۔ اور اسی طرح سے مختلف چیزیں کہ اگر آدمی کام کر رہا ہے، کام چلا گیا، بیت المال کی ذمہ داری ہے اس کی لک آفٹر کرے۔ اگر کوئی بوڑھا ہو گیا، کام نہیں کر سکتا ناتوانی کی وجہ سے، چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی بیت المال کی ذمہ داری ہے کہ اس کی آپ مدد کریں، اس لیے کہ جب کما رہا تھا وہ آپ کو فائدہ پہنچا رہا تھا، اب وہ کمانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، بڑھاپے کی وجہ سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے، تو اسلامی قانون یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی مدد کریں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ جرم کے امکانات، یعنی چوری کے امکانات ختم ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی چوری کرے، سب سہولتوں کے باوجود، تو عقل بھی کہتی ہے کہ اس کے سخت سزا اس کی ہونی چاہیے۔ ایسے ہی زنا کا مسئلہ بھی ہے کہ زنا اسلام میں حرام ہے، صرف زنا کرنے کو نہیں بلکہ قرآن مجید میں کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم اڈلٹری کے قریب مت جاؤ، کیونکہ یہ سنگین اور سیریس بیماری ہے، جرم ہے، یہ اللہ کی نظر میں بھی سوسائٹی اور معاشرے کو خراب کرنے کے لیے بھی بہت بڑا جرم ہے، یہ تو اس سے روکا گیا۔ سورہ نور کی ابتدائی آیات کا آپ مطالعہ کریں تو اس کے اندر زنا کا جو تصور پیش کیا گیا کتنا سخت اور سیریس قسم کا تصور ہے، مگر اس زنا سے پہلے ادھر جانے والے راستوں پر پابندی لگا دی گئی، جس کا ہم نے ذکر کیا کہ زنا کی طرف جانے کے راستے کیا ہیں، عورتوں اور مردوں کا آزادانہ اختلاط، فری مکسنگ سوسائٹی، شریعت اس کو جائز نہیں سمجھتی۔ اور اسی طرح سے کسی غیر محرم کے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق، جوک، دل لگی، اس کو بھی اجازت نہیں دی گئی۔ اگر عورت میک اپ کر کے بناؤ سنگار کے ساتھ باہر نکل رہی ہے، اس کو بھی درست نہیں سمجھا گیا۔ کہا گیا کہ تم گھر میں یہ کام کرو، صرف اجازت نہیں بلکہ ثواب بھی ملے گا، لیکن اگر باہر نکلیں تو بالکل سمپل حالت میں جتنی ضرورت ہے اتنا کام کرو اور سیدھے سے واپس آ جاؤ۔ لیکن اگر کوئی عورت ان سارے حدود کو توڑ دیتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ نتیجہ آئے گا زنا کی شکل میں، ایک دم نتیجہ نہیں آئے گا، نتیجہ آتا ہے اس کے بعد۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی آدمی کوئی پھل کھانا چاہتا ہو، بیج زمین میں پہلے بوتا ہے اس پھل کا، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ درخت بنتا ہے اور پھر وہ درخت سے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی پھل کو دیکھ کر یہ کہے کہ یہ تو کڑوا کسیلا پھل ہے، کون کھائے گا اس کو، بد ذائقہ، اس کے اندر کوئی مزہ نہیں ہے، مگر اس کو درخت کو نہیں، پھل کو نہیں، بیج کو دیکھیے کہ آپ نے بیج کون سا بویا تھا۔ اگر آپ انگور کا بیج بو رہے ہیں اور توقع رکھ رہے ہیں کہ سیب کاٹوں گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ سیب کے لیے بیج الگ ہے، اس کے لیے سینچائی کا طریقہ الگ ہے، انگور کی کاشتکاری الگ طریقے سے ہوتی ہے۔ جو بیج بوگے اس کا نتیجہ سامنے دیکھنے کو ملے گا۔ زنا کی طرف لے جانے والے راستوں کو کھول دیا جائے تو پھر اس کے بعد وہ رزلٹ پیدا ہوگا، پہلے اس پر پابندی لگائی گئی تاکہ وہ رزلٹ نہ آئے۔ اس کے باوجود اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے سخت سزا رکھی گئی تاکہ معاشرے اور سوسائٹی کو مہذب بنایا جائے۔ اور وہ سزا کیا ہے اس کو بھی پہلے دیکھا جائے گا کہ یہ بدکاری کرنے والے اس کا اپنا پرسنل بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ۔ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے، سنگل لائف اس کی ہے، تو اس کے لیے سنسار کی سزا نہیں، کوڑوں کی سزا ہے۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہے پھر بھی اس نے یہ غلط حرکت کی تو عقل بھی کہتی ہے کہ ایک آدمی کی نیچرل ضرورت کے لیے اللہ نے گھر میں جائز انتظام کیا ہے، مگر اس کے باوجود وہ حرام اور غلط طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو اسی انداز کی سزا دینی چاہیے۔ تو شادی شدہ اور غیر شادی شدہ جو ہے ان کے اندر فرق کیا گیا سزاؤں میں۔ پہلے ان کو صرف کوڑے مارے جائیں گے، اور جیسے ہم نے اس سے پہلے بتایا
اسلامی سزا پبلک میں کھڑا کر کے سزا دی جائے گی، چھپ چھپا کر نہیں دی جائے گی، تاکہ دیکھنے والوں کو سبق ملے۔ اگر تم یہ غلط کام کرو گے اس طرح کی سزا کے لیے تیار رہو۔ چھپا کر سزا نہیں ہوتی، کیونکہ مقصد جرم کو ختم کرنا ہے۔ جیسے چوری کوئی کرے، پبلک کے سامنے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، لوگوں کے سامنے اعلان کر کے فلاں شخص ہے، فلاں جگہ کا رہنے والا، یہ اس نے کام کیا، اس لیے اس کو یہ سزا دی جا رہی۔ اسی طرح سے زنا کا مسئلہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی زنا کاری میں مبتلا ہو تو اس کے لیے یہ سزا مقرر کی گئی، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کے لیے، جیسے اس سے پہلے مختلف احادیث گزر چکی ہیں، کہ اس کو سنگسار کرنے کی سزا دی جائے گی، یعنی پتھر مار کر اس کو ختم کر دو کہ یہ معاشرے کے اندر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے آنر کو، اپنی عزت کو داغدار بنایا، اور صرف داغدار نہیں بنایا بلکہ معاشرے کو بھی خراب کر رہے ہیں، سوسائٹی کو بھی خراب کر رہے ہیں، اس لیے یہ سزا دی گئی۔ جو لوگ اسلامی سزاؤں پر کچھ تحفظات کا شکار ہیں، ان کو پہلے اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اسلامی سزائیں میری آپ کی کسی کی بنائی ہوئی نہیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جاری کردہ سزائیں ہیں۔ یہ وہ سزائیں ہیں جس پر رسول رحمت نے عمل کیا، جن سے زیادہ مشفق و مہربان کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور اللہ سے زیادہ احکم الحاکمین کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کو معلوم ہے بندوں کی کیا ضروریات ہیں، کیا اس میں حکمت اور مصلحت کے تقاضے ہیں۔ اس نے اگر کوئی سزا کا نظم بنایا، کوئی حکم دیا ہے، تو اس سے زیادہ بہتر، اس سے زیادہ اچھا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز پر عمل کروایا سزا کے نافذ کرنے پر، تو اس کا مطلب ہے اس سے بہتر کوئی قانون بنایا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ آپ پر وحی آ رہی تھی، ہم اور آپ پر وحی نہیں آتی۔ وحی آتی اللہ کی طرف سے، رسول کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، کوئی فیصلہ کرتے ہیں، وحی کی روشنی میں کرتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے جب وحی آ رہی ہے تو آپ کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہوا، آپ کی بات اللہ تعالیٰ کی بات ہوئی، اس لیے اس سے بہتر کا کوئی تصور کرے اپنے آپ کو وہ گویا کہ دھوکہ دے رہا ہے۔ اور شادی شدہ کے بارے میں شک کی بنیاد پر یہ سزا نہیں دی جائے گی جو سخت سزا ہے، اس کے لیے ایک لمبا پروسیجر ہے، اور وہ کیا ہے؟ 4 گواہ اس کے موجود ہوں، اور گواہوں کی موجودگی میں اس نے یہ کام کیا ہے، تب یہ سزا ہوگی۔ ورنہ دوسرا ایک اور انداز ہے جرم کو ثابت کرنے کا، وہ یہ ہے کہ وہ خود جس سے یہ غلطی ہوئی وہ آ کر اعتراف کرے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، ورنہ سزا یہ نہیں دی جا سکتی۔ چھوٹی موٹی سزائیں ہو سکتی ہیں، یہ سزا اس کو نہیں دی جا سکتی۔ اس کی مزید تفصیلات ہم بتائیں گے انشاءاللہ ایک مختصر بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے پروگرام۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ 20 سے زائد علماء کرام نظر آئیں گے ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم، پیس ٹی وی پر۔ آج بھی ہو جو براہیم سے ایمان پیدا، آگ کٹ سکتی ہے گلستان پیدا، جن کا مقصد، جن کی کوشش کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے۔ اسی سے دنیا میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے امن و سلامتی اور شانتی، اور یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ ہدایت اور نجات کی راہ بتانا، پیار رسول کی نصیحت، پیار رسول کی وصیت۔ اسلام ساری دنیا کے اندر امن و چین قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بنائیں کہ مسلمانوں تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ۔ حق اور انصاف کی راہ پر لانا، ہماری پریشانیوں کا علاج قرآن اور سنت ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ عبادات اتنی آسان دنیا کے کسی مذہب میں نہیں۔ محبت اور امن کی راہ پر چلانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں۔ قیامت تک آپ کی سنت، آپ کی شریعت قابل عمل ہے، واجب العمل۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ کیونکہ اسلام کا ہر سبق، ہر قانون عام کرتا ہے محبت کا چلن، راہ امن۔ ہر پیر سے سنیچر رات 8:30 بجے انڈیا میں اور شام 6 بجے سعودی عربیہ میں، پیس ٹی وی اردو پر۔ میرج اور ڈیورس، husband wants to give divorce, solution or problem, joint family system, heaven or hell, big fat images have become the norm. you choose. Beauty, wealth, family status, virtue.
Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. हर पीर रात 8 बजे इंडिया में और शाम 5:30 बजे सऊदी अरेबिया में पीस टीवी उर्दू पर। जहालत, नाइंसाफी, जुल्म, जात पात, रंग और नस्ल, फिरका परस्ती, दहशतगर्दी आज सारी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़े हुए है और इंसानियत को तलाश है अमन की। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम अपनी नौइयत की पहली उर्दू आलमी इस्लामी कॉन्फ्रेंस मुख्तलिफ मकतबे फ़िक्र के मोतबर उलमाए कराम, एक प्लेटफॉर्म, एक मकसद, अमन के पैगाम को दुनिया के कोने कोने में फैलाना। ये एक इतिहास का कारवाने अमन। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। नाजरीन, वक्फे से पहले हम बता रहे थे कि ज़िना एक बदतरीन और घिनौना जुर्म है। इसकी वजह से सोसाइटी, माहौल, सब पर उसके बुरे असरात मुरतब होते हैं। इसकी वजह से नसब, रिश्ते, हराम और हलाल के बहुत ज़्यादा उसकी वजह से मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो इस्लाम ये चाहता है कि हर एक की इज़्ज़त महफूज रहे, हर एक का अमन सुकून महफूज रहे। इसके लिए उसकी सख्त सज़ाएँ मुकर्रर की गई हैं और ये जो सज़ाएँ हैं उसका, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, इस्लामी कोर्ट के ज़रिए से पूरा ट्रायल होगा और उसके बाद ये सज़ा नाफिज की जाएगी। ज़िना के लिए जो सज़ा रखी गई, अगर वो गैर शादीशुदा हों तो कोड़ों की सज़ा, और अगर वो शादीशुदा हों तो फिर पत्थर मारकर ख़त्म कर दिया जाएगा, संसार करने की सज़ा दी गई उनको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगरचे के इक्का दुक्का वाक़यात हुए पूरे दौर में, मगर वो हमारे लिए बतौर सबूत के काफ़ी है कि ये सज़ा वहाँ नाफिज की गई, बात को समझने के लिए। और अल्लाह की भी ये हिकमत थी कि अगर ये केस ना होता तो शायद हमारे लिए मुश्किलात पैदा होती, सज़ा को समझने वगैरह वगैरह। तो अल्लाह की यही हिकमत थी ताकि दूसरों के लिए कानून की शक्ल बन जाए, और उसका एक नमूना खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पेश आने वाला वाक़या था। ज़िना की जो सज़ा होगी उससे पहले सबूत चाहिए, और सबूत, आम सबूत इसके अंदर काफ़ी नहीं है, क्योंकि इसकी सज़ा सख्त है, इसका सबूत भी सख्त है। या तो वो ज़िना 4 आदमियों की मौजूदगी में हुआ हो, तो इसका मतलब मुआशरा और माहौल इतना करप्ट हो चुका है कि लोगों को हया शर्म कोई चीज़ बाकी नहीं रही और लोगों के सामने ये बुराई खुल्लम खुल्ला करने लगे। और अगर 4 गवाह नहीं हैं फिर भी कोई आदमी इल्ज़ाम लगाता है तो इल्ज़ाम लगाने वाले पर हद जारी कर दी जाएगी। तो इसलिए कोई आदमी रिपोर्ट करे तो 1000 बार उसको सोचना पड़ेगा, अगर गवाह नहीं है तो सज़ा मुझे मिलेगी, तो हर आदमी उसके बारे में आगे नहीं बढ़ेगा। या नहीं तो फिर केस को साबित करने का एक दूसरा जो तरीक़ा बताया गया वो ये है कि जिससे जुर्म हुआ है, गुनाह हुआ है, वो खुद आकर एतराफ़ करे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में यही दूसरी बात हुई थी, गवाह नहीं पेश हुए थे। वहाँ पर जिससे ये गलती हुई वो खुद आकर पेश हुई कि मुझसे ये गलती हुई, इंसानी तौर पर हुई, लेकिन बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि मैंने गुनाह का काम किया। कोई उनके बारे में नहीं था बताने वाला या रिपोर्ट देने वाला, मगर और उन्होंने बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी पहले तहकीक की, आते ही उनके बताते ही आपने सज़ा नहीं की, बल्कि एक मौके पर एक सहाबी जब आए, अभी नया नया ज़माना था, तरबियत उनकी हुई नहीं थी, उनसे ये गुनाह हुआ, तो वो जब अपने आप को पेश किए कि मुझसे ये गलती हुई और आप सज़ा नाफिज कीजिए, सज़ा नाफिज कीजिए। कोई मामूली बात नहीं है कि इतनी सीरियस सज़ा के लिए खुद आकर पेश होना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मेक श्योर किया कि आपको कोई दिमागी बीमारी तो नहीं हो गई। तो उसने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने कहा हो सकता आपने ऐसे ही बोसा लिया हो, किस किया हो, आप समझ गए कि ये ज़िना हुआ है। तो उसने कहा नहीं, इससे आगे बढ़ गई बात। तो आपने कहा कि टच किया होगा, तो उसने कहा कि नहीं, मुझे मालूम है और मैंने ये काम किया है। यानी मतलब ये है कि सज़ा से पहले जितने इम्कानात हैं, डाउट्स हैं, आपने उसको क्लियर किया पहले। ये ना हो कि फौरी सज़ा नाफिज की जाए, बल्कि शायद ये हुआ होगा, शायद ऐसे हुआ होगा, शायद तुम्हें गलत फहमी हो गई,
یہ ساری چیزوں کے بعد جب بات بالکل ہر طرح سے کنفرم ہو گئی اور وہ اصرار کر رہے ہیں، انسسٹ کر رہے ہیں کہ آپ سزا دیجئے مجھے، اور اللہ کی کتاب میں جو سزا ہے پھر اس کے بعد وہ نافذ کی گئی، وہ سزا اس کو دی گئی، تو ایک طرف ان سے غلطی ہوئی، مگر دوسری طرف جو انہوں نے توبہ کی، جو اس کو محسوس کیا اور اپنی جان دے دی اس کے اندر، یہ دوسرا پہلو بھی بہت دیکھنے والا پہلو ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ اس کی سزا اتنی ہیوی اور اتنی سخت ہے، مگر وہ سمجھتے تھے کہ جو غلطی ہو گئی اگر میں یہاں اس کے لیے تلافی نہ کروں اللہ کے پاس میری نجات نہیں ہو سکتی۔ غلطی ہوئی، انسان ہے، لغزش ہو گئی، خطا ہو گئی، مگر توبہ انہوں نے اس طرح کی تو اس میں یہ دونوں چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اور اگر اس طرح سے گواہ نہ ہوں اور کوئی آدمی الزام لگا دے، صحیح بھی ہوگا، وہ کورٹ اس کی بات کو قبول نہیں کرے گا، جب تک پوری گواہی نہ ہو کورٹ اس کو قبول نہیں کرے گا، تاکہ یہ جو ڈاؤٹس ہیں وہ کلیئر کیے جائیں۔ ایسے ہی ایک اور جو چیز ہے، مثلا کسی پر الزام تراشی کرنا، بہتان لگا دیا، کوئی بھی الزام، جیسے عام چیز ہے ہماری سوسائٹی میں، کسی پر کوئی جھوٹ باندھ دیا، کوئی الزام لگا دیا، کوئی بہتان لگا دیا، جس کو ہم گناہ تک نہیں سمجھتے اس وقت، مگر یہ ایسا گناہ ہے کہ کسی پاک دامن عورت پر اس کے کیریکٹر یا کسی چیز پر الزام لگا دیا جائے اور اس کے گواہ پیش نہ ہوں، الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اس کی گواہی رد کر دی جائے گی، پھر وہ اس قابل نہیں ہے کہ دوبارہ وہ بطور وٹنس کے پیش ہو، کیونکہ اس نے اس طرح ایک پاک دامن عورت پر اس کی عزت پر حملہ کیا اور الزام تراشی کی۔ تو جو لوگ اس طرح زبان درازی کرتے ہیں، ایک نہیں 1000 بار ان کو سوچنا چاہیے کہ اس کی کتنی سخت سزا رکھی گئی ہے۔ اور ایسے ہی چوری کے بارے میں بھی ایک اور بات بتائی گئی کہ چوری کے لیے تو ہاتھ کاٹا جائے گا چور کا، مگر کتنی چوری پر اور کتنے ٹرائل کے بعد، یہ دونوں چیزیں سمجھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کہیں سے ایک انگور کا دانہ منہ میں رکھ لیا، اب آپ کہہ رہے ہیں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے ایک انگور کے عوض میں، کیا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اس کا؟ ایسے اس پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ اس کے لیے بھی ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ بعض لوگوں نے اس سلسلے میں، جیسے یوں سمجھ لیجئے روبو دینار، یعنی سونا جو ہے، گولڈ، اگر وہ اس طرح کا ہو یا 3 درہم کے برابر ہو تو اس پر سزا کے لیے کارروائی کی جائے گی، لیکن اس کی لمٹ سے پہلے، اس کی حد بندی سے پہلے سونا یا چاندی کے ذریعے سے اس کا تخمینہ کیا جائے گا کہ کم سے کم اتنی رقم ہو تب وہ سزا ہوگی۔ اگر اس سے کم کسی نے چوری کی ہے تو وہ سزا نہیں ہوگی، بلکہ اس کو چھوٹی موٹی دوسری سزا دے دی جائے گی، جیسے کوڑا مارنے کی سزا ہے یا کوئی اور اس کے لیے جرمانہ لگا دیا جائے گا، مگر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ہاتھ کاٹنے کے لیے وہ پراپر جو ہے، وہ لمٹ سے زیادہ اگر اس نے چوری کی ہے تب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ مگر ہم اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں، پھر ایک بار بتانا چاہیں گے کہ اسلام کے یہ جو قوانین ہیں، پینل لا جس کو ہم کہیں گے، یہ جو قوانین ہیں یہ حکومت نافذ کرے گی، افراد اپنی طور پہ کہیں نافذ نہیں کر سکتے، اس کے لیے حکومت چاہیے۔ حکومت کے لیے بھی ضروری ہے کورٹ میں جائیں گے، باقاعدہ ان کو ٹائم دیا جائے گا، پورا موقع ان کو دیا جائے گا، اور اس کے بعد جب جج یہ سمجھتا ہے کہ واقعی یہ قصور ثابت ہو چکا ہے، پھر جا کر یہ سزا نافذ کی جائے گی، کیونکہ اسلام ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ جو چاہے ہاتھ میں چھری لے لے اور دوسروں پہ سزا نافذ کر دے، جو چاہے لکڑی لے لے اور دوسروں کی پٹائی کر دے، ایسے نہیں ہے۔ اسلام کا ایک اصول اور قانون ہے۔ آپ عبادت کے مسئلے میں، یعنی اپنے انفرادی عمل کے مسئلے میں 2 رکعت پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں بطور نفل کے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن وہ جس کا تعلق دوسرے افراد کے ساتھ ہو، وہاں پورا پروسیجر اپنایا جائے گا، اور کوئی آدمی قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے، کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ دونوں چیزوں کو سمجھنے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے۔ ہم یہاں پر اپنے پروگرام کو روک رہے ہیں کیونکہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن ٹائم ہمارا محدود ہے۔ ہم چاہیں گے کہ اگر آپ کے سوالات ہوں تو پہلے اس کو حل کر لیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ یہاں فلم انڈسٹری کے اندر بہت سے مسلم ایکٹرز ہیں، تو یہ اللہ کے علاوہ اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے، تو اسلام میں اس کی کیا سزا ہے؟ دیکھیے، نام کے بغیر بھی اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی شخص اگر اللہ کے ساتھ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتا ہے، چاہے کرنے والا کوئی بھی ہو، اس کا کیا ہے؟ شرک کی اجازت نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ بہت کلیئر مسئلہ ہے ہمارے لیے۔ اور
دوسرا یہ ہے کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کی پوجا پرستش نہیں کر سکتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جو انسانی زندگی میں ہونے والی خطائیں لغزشیں اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے۔ تو عقیدے اور ایمان کے مسئلے میں بہت کلیئر ہونا چاہیے، بہت سالڈ ہونا چاہیے کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اور اگر کوئی کر رہا ہے وہ شرک ہے، اور شرک کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کی نجات نہیں کرے گا جب تک کہ وہ خود توبہ کر کے شرک کو نہ چھوڑ دے۔ ایمان اور عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ لکم دینکم ولی دین، ایمان بڑا کلیئر ہے، عقیدہ بڑا واضح ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس اور بھی سوالات ہیں لیکن ٹائم ہمارا بڑا لیمیٹڈ ہے، یہیں پر ہمیں اپنے پروگرام کو روکنا پڑ رہا ہے۔ انتظار کیجئے ہمارے اگلے لیکچر کا، حاضر ہوں گے انشاءاللہ نئی معلومات کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي